تو اس طوفانی بارش میں وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اسے ہر حال میں اس جلاد صفت انسان سے اپنی عزت بچانی تھی جس وقت اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بچ پائے گی کہ نہیں، لیکن وہ بھاگ رہی تھی۔ اس طوفانی بارش میں اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے گاڑی کی تیز روشنی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی لیکن گاڑی کی سپیڈ سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی کہ شاید کوئی اس کی مدد کو آ جائے، لیکن جس کے شکنجے میں وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی وہاں سے رہائی ممکن نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں جیپ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہی شخص بے تاثر چہرے کے ساتھ اور خون خوار آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ مرحا کا دل بری طرح سے کانپا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے دوسری جانب بھاگنے لگی لیکن اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ ایک ہتھ کڑی تھی، اس نے اس کی کلائی پکڑ کر پہنا کر فوراً سے بند کی تھی اور ہتھ کڑی کا دوسرا سرا اپنی جیب میں رکھے کنڈے کے اندر ڈال کر بند کیا۔ وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں بھاگنے کا، جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگو، آج میں تمہیں بہت بھگاؤں گا اور تمہارا بھاگنے کا شوق میں پورا کر دوں گا۔ مت بھولو کہ شاویز خانزادہ تمہیں یہاں پر اپنا بدلہ لینے کے لیے لایا ہے، اور جب تک میں تم سے اپنا بدلہ نہ لے لوں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر مرحا کی جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، شاویز خانزادہ کا ایک ہی اصول ہے، مرحا بی بی، عزت کا بدلہ عزت۔ ہمارے خاندان کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ تم نے کیا ہے اس کا خمیازہ بھی سود سمیت تم مجھے دو گی۔ وہ کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے بدلے کا سامان بھی نہیں بنوں گی۔ میں مر جاؤں گی شاویز خانزادہ، لیکن تمہاری ہوس کا سامان کبھی نہیں بنوں گی۔ نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت ہے تم سے مجھے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تو میں کون سا محبت میں پاگل ہو کر تمہیں لے کر آیا ہوں؟ میرے لیے تم ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہیں استعمال کروں گا اور پھر پھینک دوں گا۔ شاویز خانزادہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب کو سٹارٹ کیا اور اپنی جیپ چلانی شروع کر دی۔ مرحا کے ہاتھ میں ہتھ کڑی بندھی تھی اور وہ گاڑی کے ساتھ بھاگنے پر مجبور تھی۔ وہ شخص پتھر کا دل اپنے سینے میں رکھتا تھا۔ اپنی جیپ کی سپیڈ آہستہ آہستہ سے اس نے بڑھانی شروع کر دی۔ تیز طوفانی بارش میں خود بھی بھیگ چکا تھا اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بہت جلدی اس کا سانس پھولنے لگا۔ جیسے جیسے جیپ کی سپیڈ بڑھ رہی تھی مرحا کے پاؤں شل ہونے لگے، لیکن وہ بھاگنے پر مجبور تھی۔ وہ کہنے لگی، کس قسم کے انسان ہو تم تو انسان نہیں، تم جانور ہو۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ میرا کہنے لگی، مجھے مار ڈالو، مجھے زہر دے دو، پر میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، روکو گاڑی کو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ مزید بھاگ نہیں پائے گی اور گر جائے گی تو اس نے جیپ کو بریک لگائی۔ اس وقت مرحا بھاگ بھاگ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ بری طرح اس کا سانس پھول رہا تھا۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے برابر والی سیٹ پر دھکا دے دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ کہنے لگا، آئندہ بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اس سے زیادہ برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ 3 دن سے وہ اس کی قید میں تھی اور 3 دن سے اس نے اس کمرے میں بند رکھا تھا۔ آج موقع پا کر وہ بھاگ گئی تھی لیکن پکڑی گئی تھی۔ اس کی پہنچ سے بھاگنا مرحا کے لیے ممکن نہیں تھا، یا یوں کہیں کہ بہت مشکل تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی پر اس کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ لیکن شاویز کہہ رہا تھا کہ آج اسے بخشے گا نہیں، اسے برباد کر دینا چاہتا تھا، اسے ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ پل پل تڑپنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کی زندگی میں آہیں اور سسکیاں بھر دینا چاہتا تھا۔ گاڑی واپس اس کے فارم ہاؤس میں آ چکی تھی جہاں سے باہر نکلنا مرحا کے لیے ناممکن تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی، اپنا ہاتھ ہتھ کڑی سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، اس چکر میں اپنے ہاتھ کو زخمی کر بیٹھی، لیکن اس شخص کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کو فارم ہاؤس کے اندر بنے ہوئے بنگلے کے قریب لا کر اس نے روکا اور پھر جیپ سے چابی نکال کر اس کی ہتھ کڑی کھولی، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ پھر اسے گھسیٹ کر جیپ سے نیچے اتارا اور اسے زبردستی اندر لے جانے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، شاویز مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری سنگت میں کوئی بھی ناجائز تعلق نہیں بناؤں گی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم مجھے روک سکتی ہو تو روک لو۔ جانتی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اپنا ہاتھ تک اس کی گرفت سے تو چھڑوا نہیں سکتی تھی،
بے بسی اس کی تقلید میں جانے پر مجبور تھی۔ جہاں وہ اسے لے کر جا رہا تھا، کسی کٹی پتنگ کی طرح وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ ہزار مزاحمت کے باوجود وہ اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے بنگلے کے اندر لے آیا، اوپر کا زینہ چڑھ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لا کر پٹخا تھا۔ پھر بڑے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہنے لگا، بہت بارسا بننے کا شوق ہے تمہیں، اپنی عزت بہت پیاری ہے نا تمہیں، آج تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تھے۔ میرا کی جان پر بنی تھی، وہ بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتری تھی، لیکن فرار کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاویز اپنی شرٹ اتار کر پھینک چکا تھا اور اب بنیان اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ پھر وہ اس کے پاس آ چکا تھا، وہ بالکل دیوار سے جا لگی۔ وہ کہنے لگی، پلیز شاویز، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، لیکن تمہارے سامنے جوڑتی ہوں، مجھے یوں پامال نہ کرو۔ لیکن شاویز کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ اس نے میرا کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو جکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب اسے مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، کہنے لگی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بے بسی کے مارے رو رہی تھی جب وہ اس کے کاندھے پر اپنے لب رکھ چکا اور پھر، میرا میں کچھ نہیں جانتی، تم لازمی میری سالگرہ پر آؤ گی۔ دیکھو رمشا، تم جانتی ہو میرے لیے آنا ممکن نہیں ہے۔ تمہارا گھر میرے گھر سے بہت دور ہے اور جہاں تم رہتی ہو وہاں کنوینس کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب میں تمہاری طرح امیر تھوڑی ہوں جو میرے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اور میرا منتظر ہے کہ بیگم صاحبہ نے کب جانا ہے اور کب کہاں جانا ہے۔ رمشا یہ سن کر ذرا سا مسکرائی اور پھر کہنے لگی، لیکن میرے پاس تو ڈرائیور ہے نا، میں بھیج دیتی ہوں۔ لیکن میرا کہنے لگی، نہیں، اچھا نہیں لگتا، تمہاری ہی سالگرہ پر تمہاری ہی گاڑی میں بیٹھ کر آؤں گی تو کتنی بری بات ہے۔ تم چھوڑو نا یار، وہاں تمہارے ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ آئے ہوں گے اور تمہیں پتا ہے کہ میں ایک لوئر سٹینڈرڈ کی لڑکی ہوں۔ پتا نہیں تم نے مجھ سے کیوں دوستی کر لی اور کیوں میری دوستی کو اس حد تک نبھانا چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میرا بس چلے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آؤں۔ میرا کہنے لگی، اچھا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بابا سے کہتی ہوں وہ مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن دیکھو میں صرف 2 گھنٹے کے لیے آؤں گی۔ میرا کی بات سن کر رمشا کہنے لگی، تم آؤ تو پھر واپسی تو مجھ پر چھوڑ دو، میں واپسی کا انتظام کروا دوں گی، فکر مت کرو۔ میرا کب سے اپنی الماری میں منہ دیے اپنے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی جب اس کی والدہ کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے بابا کہہ رہے ہیں بس آدھے گھنٹے تک ہی وہ نکلیں گے، تمہیں تمہاری دوست کے گھر بھی چھوڑ دیں گے، پھر انہیں آگے کسی کام پر جانا ہے، جلدی کرو۔ میرا نے کہا، امی کیا کروں، کیا پہنوں، دیکھیں تو ایک بھی جوڑا ایسا نہیں ہے جو اس کی سالگرہ کے حساب سے اچھا لگے۔ اس کی والدہ نے کہا، اتنی پیاری کڑھائی والے جوڑے تو ہیں، پہن جاؤ کوئی بھی، یا پھر ایسی امیر زادیوں سے دوستی ہی نہ پالا کرو۔ بڑی مشکل سے مرحا کو ایک سوٹ ایسا لگا جو وہ پہن کر رمشا کی سالگرہ پر جا سکتی تھی۔ پھر اپنا گلک توڑا اور پیسے نکال کر گننے لگی۔ پچھلے 6 ماہ میں وہ پیسے جمع کر رہی تھی۔ رمشا کو تحفہ تو اس نے دینا ہی تھا، لیکن ارادہ یہی تھا کہ کالج میں دے دے گی، لیکن اس نے اپنی دوستی کی قسمیں دے کر اسے اپنی برتھ ڈے میں بلا لیا تھا۔ تقریباً 4000 اس کے گلک سے نکلے تھے جو اسے صرف رمشا کے تحفے کے لیے کم لگ رہے تھے۔ اسے بہت قیمتی تحائف دیتی تھی۔ وہ 100 بار انکار کرتی لیکن وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ کہتی تھی کہ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے، تم نہیں لوگی تو کچرے میں پھینک دوں گی۔ پھر ناراض ہو کر دکھانے لگتی تو میرا اس کا دیا ہوا تحفہ لینا ہی پڑتا تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر میک اپ کے نام پر وہ صرف ہلکی سی لپسٹک لگاتی تھی اور آنکھوں میں کالا کاجل۔ رنگت ویسی اس کی گوری تھی۔ اس نے بس کان میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے اور اپنے بابا کے ساتھ سب سے پہلے مال میں گئی تھی۔ وہاں سے رمشا کے لیے خوبصورت سی گھڑی خریدی اور پیک کروا کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ جانتی تھی کہ سب سے سستا تحفہ اسی کا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اس کی گنجائش تھی بھی نہیں۔ اس کے والد اسے بنگلے کے گیٹ تک چھوڑ کر جا چکے تھے۔ چوکیدار اسے جانتا تھا، اسی لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ جب وہ اندر آئی تو سب مہمان آ چکے تھے اور رمشا بہت پیاری لگ رہی تھی، بے حد خوبصورت۔ اس کے کالج کی اور بھی بہت سی دوستیں ہوئی تھیں وہاں، اور رمشا کے خاندان کی بھی لوگ شامل تھے۔ اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی اور اپنے بھائی کی اکلوتی بہن، اسی لیے بہت لاڈلی تھی۔ جیسے اس نے مرحا کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو سب کو چھوڑ چھاڑ تیز قدم اٹھاتی مرحا کے پاس پہنچی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔
میرا کہنے لگی تمہیں پتا تو ہے میرا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، بس تم نے مجبور کر دیا تو مجھے آنا پڑا۔ اور رمشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے باقی مہمانوں سے ملوانے لگی۔ رمشا کی پھپھو، اس کی تائی اماں، اس کی خالہ، ماموں، نانی سبھی ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ تھے۔ جو بھی مرحا کو دیکھتا تو چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی، لیکن جیسے ہی نظر اس کی عام سے کاٹن کے کڑھائی والے جوڑے پر پڑتی تو ماتھے پر سلوٹیں پڑنے لگتی، ناگواری چہرے پر چھا جاتی، اور وہ جانتی تھی کہ مسئلہ ہائی سٹینڈرڈ اور لو سٹینڈرڈ کا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ رمشا کی سالگرہ پر آئے جہاں سے اپنی کم مائیگی کا احساس ہو۔ سالگرہ پر سب مہمان آ چکے تھے، کیک کٹنے کا وقت آیا تو رمشا کہنے لگی جب تک شاویز بھائی نہیں آئیں گے میں کیک نہیں کاٹوں گی۔ اس کے والد کہنے لگے بیٹا وہ ضروری میٹنگ میں ہے اور تم جانتی ہو اسلام آباد گیا ہے، فلائٹ بھی لیٹ ہو گئی ہے، پہنچتے پہنچتے اسے وقت لگ جائے گا، تم کیوں انتظار کر رہی ہو؟ اس نے بھی کہا تھا کہ رمشا سے کہنا میرا انتظار نہ کرے، کیک کاٹ لے۔ وہ کہنے لگی نہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں کیک نہیں کاٹوں گی۔ بہرحال اس چکر میں وقت بہت لگ گیا۔ بار بار مرحا اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اس نے سوچا کہ اسے چلنا چاہیے۔ مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے جب مرحا رمشا کے پاس آئی اور کہنے لگی رمشا پلیز اب مجھے اجازت دو اور اپنے ڈرائیور سے کہو مجھے گھر تک چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگی ڈرائیور تو ایئرپورٹ گیا ہے، شاویز بھائی کو لے کر آئے گا، اور تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کیک تک نہیں کاٹا۔ وہ کہنے لگی مجھے تم پہلے بتا دیتی، میں بابا کو بلا لیتی ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اتنی دیر تک میں کبھی باہر نہیں رکی، 12 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ارے کچھ نہیں ہوتا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مرحا واقعی پریشان ہونے لگی تھی، اپنے آنے پر پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ اس کی والدہ کی بھی کال آنے لگی تھی، کب تک پہنچ جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی بس نکلنے ہی لگی ہوں، آ رہی ہوں۔ وہ بس ٹال مٹول کر رہی تھی جب اس کا بھائی گھر میں داخل ہوا اور رمشا بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ کہنے لگا گڑیا کتنی بار کہا تھا کہ میرا انتظار مت کیا کرو، کیک کاٹ لیتی۔ پر اس نے ایک تحفہ اپنی بہن کو دیا تو کہنے لگی آپ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی خوشی پوری کروں۔ یو آر دا بیسٹ بردر ان دا ورلڈ۔ شاویز نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اپنے ساتھ لگایا اسے ٹیبل تک لے آیا، اسے کیک کاٹنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے رمشا نے کیک کاٹ کر اپنے بھائی کے منہ میں ڈالا تھا، پھر اپنی والدہ کے اور والد کے۔ مرحا بار بار بس کھڑی دیکھ رہی تھی، پھر سب کو کیک بانٹا گیا، اس نے بس 2 چمچ ہی کھایا تھا۔ رمشا سے کہنے لگی پلیز اب ڈرائیور کو بولو مجھے چھوڑ آئے، 1 بج رہا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں کہہ دیتی ہوں۔ اسے اپنے بھائی کو پکارا جو کہ اپنے رشتہ داروں سے مل رہا تھا اور باتوں میں مصروف تھا کہ میٹنگ میں کیا کیا کارنامہ انجام دے کر آیا ہے۔ جب رمشا نے کہا کہ شاویز بھائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا ہاں کیا بات ہے گڑیا؟ تو وہ کہنے لگی وہ ڈرائیور سے کہیں کہ میری دوست کو اس کے گھر چھوڑائے۔ پہلی بار شاویز کی نظر مرحا پر پڑی تھی جو کہ کافی پریشان اور تذبذب کا شکار تھی۔ شاویز اسے کہنے لگا ڈرائیور تو مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی تو کہنے لگا آج وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر رمشا کہنے لگی اوہو یہ تو بہت برا ہوا۔ شاویز رمشا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا ہم مسئلہ ہے۔ کہنے لگی کہ میری یہ دوست بہت دور سے آئی ہے اور میں نے اسے کہا تھا کہ واپسی پر میں ڈرائیور سے کہہ کر چھڑوا دوں گی، اسے گھر جانا ہے اور دیر بھی کافی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا اچھا کوئی مسئلہ نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، بس کیک کھا لوں، اپنی دوست کو بولو کہ انتظار کر لے۔ مرحا تو پہلے ہی اس کے پچھتا رہی تھی، وہ کئی بار فون پر اپنی ماں سے اچھی خاصی ڈانٹ سن چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے انتظار نہیں کرنا، آپ پلیز آ کر کیک کھا لیجیے گا، مجھے گھر جانا ہے، 1 بج رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شاویز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پہلی نظر میں اسے مرحا بدلحاظ اور بدتمیز سی لڑکی لگی تھی۔ وہ کہنے لگا اگر آپ کو اتنا ہی وقت کا مسئلہ تھا تو مت رکتی یہاں، اپنے گھر ہی رہتی۔ وہ کہنے لگی مجھے کوئی شوق نہیں تھا رمشا، میں نے تم سے کہا بھی تھا نا کہ مجھے نہیں آنا، میں تمہیں کالج میں تمہارا گفٹ دے دوں گی، اب بتاؤ میں کیا کروں، میں اور لیٹ ہو جاؤں گی، اور ہمارے محلے میں اتنی دیر تک لڑکیاں باہر نہیں رہتی، اور جو رہتی ہیں انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر شاویز نے اسے تعجب سے دیکھا تھا، کہنے لگا بڑا عجیب معاملہ ہے آپ کا، آج کے دور میں بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ دیر سے لڑکی کیوں آئی ہے، اور محلے والوں کو کیا لگے کہ کون کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، ہر ایک اپنے گھر میں دیکھتا ہے، یا کسی کو فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکتا رہے کہ کسی کی بیٹی کب آتی ہے کب جاتی ہے۔ شاویز کی بات سن کر مرحا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی ہمارے محلوں میں ہوتا ہے، جہاں سے میں آئی ہوں وہاں لوگوں کی نظریں اپنے گھروں میں کم اور پڑوس میں زیادہ رہتی ہیں۔ پھر رمشا سے کہنے لگی رمشا میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تم گھر چھڑواؤ اور آئندہ میں کبھی نہیں آؤں گی۔ کہنے لگی پلیز شاویز بھائی آپ اسے چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں؟
وہ کہنے لگی کیا مطلب چھوڑ رہے ہیں؟ تم میرے ساتھ چلو گی، میں تمہارے بھائی کے ساتھ اکیلی نہیں جاؤں گی۔ تم نے کہا تھا تم ڈرائیور کے ساتھ بھی مجھے اکیلا نہیں بھیجو گی، تم میرے ساتھ مجھے چھوڑو گی۔ میرا کو اب رمشا پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا کیا تھا اور اب اپنی بات سے مکر رہی تھی۔ کہنے لگی میں ضرور تمہارے ساتھ جاتی، لیکن میری خالہ دوسرے شہر سے آئی ہیں اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے واپس جانا ہے، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹائم سپینڈ کرنا ہے، پلیز مرحا۔ مرحا کو رمشا کی بات سن کر غصہ آنے لگا، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، دونوں ہی فائنل میں پڑھتی تھی اور کچھ مہینے میں پیپر ہونے والے تھے۔ پہلے وہ کبھی بھی رمشا کے گھر نہیں آئی تھی، ہمیشہ اسے کالج میں تحفہ دے دیا کرتی تھی۔ ان کا پچھلے 4 سال کا ساتھ تھا، رمشا کئی بار اس کے گھر آ چکی تھی، اس کی سالگرہ پر اسے قیمتی تحفے بھی دے چکی تھی، اسی لیے اسے آنا پڑا۔ لیکن اب مسئلہ جانے کا بن گیا تھا۔ اس کے بھائی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کیک کی پلیٹ رمشا کو پکڑا دی اور کہنے لگا چلیں آ جائیں، چھوڑ کر آؤں میں آپ کو۔ اور رمشا کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی تم بھی ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا، میں راستے میں آپ کو کچا کھا جاؤں گا یا آپ کو لے کر کہیں بھاگ جاؤں گا؟ محترمہ میں اس وقت بہت تھکا ہوا آیا ہوں، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے کہ میں دماغ کھپائی کروں۔ آپ نے چلنا ہے تو چلیں، ورنہ اگر میں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا تو پوری رات آپ کو یہیں گزارنی پڑے گی، کیونکہ میرے انکار کو کوئی اقرار میں بدل نہیں سکتا۔ یہ سن کر وہ تھوڑی سی گھبرائی، اسی لیے بنا شاویز کا انتظار کیے وہ باہر کی جانب چل پڑی۔ شاویز نے گہری سانس لی تھی، ابھی اپنی میٹنگ ختم کر کے ایمرجنسی میں اسلام آباد سے کراچی آیا تھا، کیونکہ رمشا کی سالگرہ تھی اور وہ صبح سے اسے فون کر کے تنگ کر رہی تھی کہ بھائی اگر آپ نہیں آئے تو میں کبھی زندگی میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بہن کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا چوکیدار سے کہنے لگا دروازہ کھولو جلدی سے، پھر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مرحا پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، وہ بے حد پریشان تھی، ابھی بھی اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی مین روڈ پر آئی شاویز کہنے لگا جی بتائیے کہاں جانا ہے آپ نے؟ مرحا نے اپنا ایڈریس بتایا جو کہ اس کے گھر سے کافی دور تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دے، لیکن گاڑی کا انجن بہت جلدی گرم ہو چکا تھا، اسی لیے آدھے راستے میں جا کر رک گئی، اور جہاں رکی تھی وہاں پر سناٹا تھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مرحا کی جان نکلی تھی۔ اسے اپنے کالج کی لڑکیوں سے کئی ایسے قصے سنے تھے کہ لڑکے جان بوجھ کر سناٹے والی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، اور امیر لڑکے تو ویسے ہی عیاش ہوتے ہیں، مڈل کلاس لڑکیوں کو اپنی عیاشی کا سامان بناتے ہیں۔ اس طرح کے کئی وسوسے اب اس کے دماغ میں گھومنے لگے، اور رمشا پر تو وہ بھروسہ کر سکتی تھی لیکن اس کے اکڑو بھائی پر ہرگز نہیں۔ شاویز بار بار گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا پر اسٹیئرنگ پر اس نے زور سے ہاتھ مارا۔ کہنے لگا کیا مصیبت ہو گئی؟ کہنے لگی آپ نے گاڑی یہاں پر کیوں کھڑی کی ہے؟ وہ پہلے ہی تپا بیٹھا تھا، پہلے میٹنگ سے سر کھپایا، پھر سفر، اور اب اس لڑکی کے گھر تک چھوڑنے کی مصیبت۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگا شوقیہ کھڑی کی ہے کیونکہ مجھے رات کو خوار ہونے کا بہت شوق ہے۔ اس نے یہ بات تنزیہ کی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، بڑی زور سے بند کیا اور سامنے کا بونٹ کھول کر دیکھنے لگا۔ گاڑی بہت گرم تھی۔ اس نے جب اندر دیکھا تو پانی کی بوتل بھی موجود نہیں تھی۔ کہنے لگا شٹ، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں سے پانی کا کوئی انتظام ہو جائے، لیکن سناٹا مچا ہوا تھا، ساری دکانیں بند تھی۔ پھر مرحا کو بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر گئی اور کہنے لگی اگر آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے ٹھیک کروانا چاہیے تھا، رات کے 2 بجنے والے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا ایک دم چپ ہو جاؤ، میرا پہلے ہی میٹر شارٹ ہے، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں کھری کھری سنا دوں۔ اتفاق تھا کہ وہیں سے ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکا۔ اس گاڑی میں ایک فیملی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ کے پاس اگر پانی کی بوتل ہے تو پلیز دے دیں، میری گاڑی کافی ہیٹ اپ ہو گئی ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اس شخص نے پانی کی بوتل شاویز کو پکڑائی اور پھر کہنے لگے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتا دیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے۔ وہ نوجوان گاڑی سائڈ پر کھڑی کر کے باہر نکل آیا۔ مرحا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، بار بار اپنی گاڑی دیکھ رہی تھی۔ موبائل پر اس کی والدہ کی کال آ رہی تھی۔ فون اٹھا کر کہنے لگی اماں آ رہی ہوں، گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا کروں میں؟ مجھے پتا ہے اڑ کر تو نہیں آ سکتی نا اب، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، آج کا دن ہی میرے لیے منحوس ہے، مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شاویز اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کچھ نہیں۔ وہ نوجوان بھی اس کے ساتھ مل کر اس کی گاڑی کا مسئلہ دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا اسے 15 منٹ بعد ہی سٹارٹ کیجیے گا ورنہ یہ دوبارہ ہیٹ اپ ہو جائے گی اور خود بند ہو جائے گی۔ یہ سن کر مرحا کہنے لگی میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی۔
शावेज कहने लगा, तुम चुप नहीं हो सकती? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि गाड़ी ठीक कर रहा हूं? वो नौजवान कहने लगा, क्या मसला है? कहने लगा, नहीं कोई मसला नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मिरहा ने देखा कि उस नौजवान की गाड़ी में एक दो खवातीन भी बैठी हैं और एक दो मर्द और भी थे। उसने सोचा कि मुझे इनके साथ ही वापस चले जाना चाहिए, ये घर तक इसे छोड़ देंगे। इसीलिए कहने लगी, भाई आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? ये सुनकर शावेज को बड़ा गुस्सा आया था। वो नौजवान उसे सर से पांव तक देखने लगा और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, जी जी क्यों नहीं, आए, मैं आपको छोड़ देता हूं। इससे पहले कि मिरहा उस नौजवान के साथ उसकी गाड़ी में जाती, शावेज ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी थी। वो कहने लगा, नहीं आप जाएं, मैं इसे छोड़ दूंगा, वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि मिरहा कुछ भी कहती, उसने उसकी कलाई दबाई थी और उसे घूर कर देखा था। वो नौजवान कांधे उचकाता हुआ चला गया। शावेज ने मिरहा का हाथ जोर से झटका था। कहने लगा, अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? मुंह उठाकर किसी की गाड़ी में भी बैठ जाओगी? वैसे मेरे साथ अकेले आने में तुम्हें बहुत मसाइल थे और खुद उनके साथ अकेले जाने में कोई मसला नहीं था। कहने लगी, उनकी गाड़ी में खवातीन भी बैठी थी। वो कहने लगा, तुम्हें पता भी था कि वो लोग कौन है और वो लड़कियां कौन थी जो उन लड़कों के साथ बैठी थी? ये सुनकर मिरहा कुछ चुप सी हो गई। कहने लगे, रात के 2 बजे 3 नौजवान 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ कहाँ जा रहे होंगे? तुम्हें अंदाजा है इस बात का? क्या समझती हो तुम, जहां 2 लड़कियां और 3 लड़के बैठे हैं वो सब फैमिली मेंबर्स होते हैं और तुम उनके साथ मुंह उठाकर बैठ जाओगी? कल को उन्होंने तुम्हें कहीं और ले जाना है, तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए तो नाम तो मेरा आ जाएगा ना। देखो तुम इस वक्त मेरी जिम्मेदारी हो, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, समझी? तुम्हें घर तक मैं लाजमी छोड़कर आऊंगा। ये सुनकर वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई, फिर कुछ नहीं बोली। लेकिन जो बात उसने बताई थी, मिरहा वाकई जज्बात में कोई गलत कदम उठाने वाली थी। हर एक पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, ये बात उसकी ठीक थी। 15 मिनट वो गाड़ी के साथ ही खपता रहा और उसके बाद गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मिरहा को उसके घर तक छोड़ दिया, लेकिन वो गली में ही जाकर उतर गई थी। कहने लगी, ये अब आप जाएं। वो कहने लगा, घर तक क्यों ना छोड़ूं, रात का अंधेरा है, गली में सन्नाटा भी बहुत है। कहने लगी, नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो बातें बनाएंगे। लेकिन वो मिरहा के जाने के बाद ही वहीं खड़ा रहा जब तक कि वो अपने घर के अंदर नहीं चली गई, फिर ही वापस आया था। रमशा कहने लगी, मैं कभी भी पीछे नहीं हो सकती। मिरहा के लाख समझाने पर भी रमशा की अकल में कुछ नहीं आया था। इस वक्त उसके सर पर हमजा की मोहब्बत सवार थी। हमजा एक शरीफ नौजवान था, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था और शावेज अपनी बहन के लिए बहुत बड़े और ऊंचे ख्वाब देखता था। मिरहा जानती थी कि वो अकड़ू शख्स कभी भी हमजा जैसे नौजवान को अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करेगा, लेकिन रमशा को समझाना भी मुश्किल था। एक बार जैसे ही मिरहा यूनिवर्सिटी पहुंची, तो 2 क्लासें लेने के बाद ही रमशा उसे अपने साथ यूनिवर्सिटी से बाहर ले आई। मिरहा बड़ी परेशान थी। वो कहने लगी, क्या पागल हो गई हो, बाहर क्यों आई हो? तो रमशा कहने लगी, बस बहुत पढ़ लिया, मुझे तुमसे कुछ काम है। मिरहा कहने लगी, मुझसे क्या काम है? तो वो कहने लगी, प्लीज मेरे साथ चलो, हमजा ने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। ये सुनकर मिरहा की जान निकली थी। वो कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? खुद तो मरोगी, साथ में मुझे भी अपने साथ मरवाओगी? भाई मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे कामों से, और मैं आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से क्लास छोड़कर यूं किसी रेस्टोरेंट में लड़के से मिलने गई हूँ। रमशा कहने लगी, तो अब भी तुम कौन सा मिलने जा रही हो? मिलने तो मुझे जाना है, बस तुम साथ होगी तो अगर शावेज भाई ने मुझे देख भी लिया तो मेरे पास बहाना होगा कि हम दोनों साथ हैं और हमजा तुमसे मिलने आया था। मिरहा ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? वो कहने लगी, तो क्या हुआ, अगर वो ये समझ भी लेंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मिरहा ने सोचा, बात तो उसकी ठीक है, भला मुझे क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल वो हमजा से मिलने रेस्टोरेंट गई थी, मिरहा भी उसके साथ थी, लेकिन वो दोनों एक अलग टेबल पर बैठे बातें करते रहे और मिरहा को उन्होंने उसकी फरमाइश पर जिंगर बर्गर लेकर दे दिया। वो चुपचाप वही खाती रही। बहरहाल ये पहली मुलाकात कामयाब हुई, लेकिन इसके बाद तो जैसे रमशा ने तमाशा ही पकड़ लिया। हफ्ते में 1-2 बार वो जरूर हमजा से मिलने रेस्टोरेंट में जाती थी। हालांकि यूनिवर्सिटी में भी तो रोज बातें करते थे, मिलते थे, लेकिन पता नहीं क्या शौक था। पहले पहल तो मिरहा घबराती थी, इनकार करती थी, लेकिन फिर मजे मजे के खानों का चस्का लग गया, इसीलिए उनके साथ चली जाती थी। एक बार जैसे ही वो रेस्टोरेंट में बैठे और ऑर्डर किया और मिरहा अपने टेबल पर जाकर बैठने लगी तो सामने से रेस्टोरेंट में शावेज अपने चंद दोस्तों के साथ दाखिल हुआ। ये देखकर मिरहा की जान निकली थी। वो फौरन से रमशा के पास आई और कहने लगी, तुम्हारा भाई आ गया। रमशा ने देखा तो उसका रंग फक हो गया।
اس نے جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر میرا کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا اور خود چادر سے اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی لیڈیز واش روم میں چلی گئی، جہاں ان کا ٹیبل تھا۔ اس کے بالکل برابر والی ٹیبل پر شاویز اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ حمزہ بھی نروس تھا اور میرا بھی۔ شاویز کی نظر ان دونوں پر پڑی تو بڑی عجیب سی نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے کھانا آرڈر کیا، لیکن گاہے بگاہے وہ میرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا یہ مڈل کلاس لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بہت شریف ثابت کرتی ہیں، لیکن اس اتنی شریف ہوتی نہیں ہے۔ جب میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا تب تو یہ کتنے ڈرامے رچا رہی تھی، شاید مجھے متاثر کرنا چاہتی تھی کہ وہ گاڑی میں میرے ساتھ اپنے گھر کے سامنے اترے گی تو لوگ اسے باتیں سنائیں گے، اور اب اپنے ہی جیسے کسی تھرڈ کلاس عاشق کے ساتھ بیٹھ کر یہاں کھانا کھا رہی ہے۔ کیا اب اسے اپنے باپ کی عزت پیاری نہیں؟ مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، خود کو بہت شریف ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا ہے میں نے اس لڑکی کی اصلیت دیکھ لی، رمشا سے کہوں گا کہ اس سے دور ہی رہا کرے۔ کچھ ہی دیر میں وہ حمزہ کے ساتھ اس ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ کہنے لگی حمزہ تم اس کی باتوں میں مت آؤ، میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ اسے چھوڑ دو، اس کا بھائی بہت غصے کا تیز ہے، اسے اگر پتہ چل بھی گیا تو میں مروا دے گا۔ دیکھو تم بہت اچھے لڑکے ہو، محنت کرو، اپنی اچھی جاب کا انتظام کرو، اور جب کچھ اسٹیبل ہو جا تو ایک بار اس کے گھر بھی رشتہ بھیج دینا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ رمشا کا بھائی تب بھی مانے گا۔ حمزہ یہ پیار ویار کچھ نہیں ہوتا، تم اس چکر میں مت پڑو۔ وہ کہنے لگا میں رمشا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، دولت بھی کما سکتا ہوں۔ میرا نے کہا یہ سب باتیں کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اتنی جلدی امیر نہیں ہو سکتا۔ تم بھی کیا کر لو گے، ایک دن میں چاند پر تھوڑی چلے جاؤ گے۔ بہرحال وہ اپنے گھر جا چکا تھا اور میرا اپنے گھر۔ رمشا کی کال میرا کو شام کے وقت آئی تو بتانے لگی آج تو اللہ نے ہمیں بال بال بچا لیا۔ میرا کہنے لگی اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، اس طرح تو میرا ہی امیج خراب ہو جائے گا۔ کل کو اگر میرا باس ریسٹورانٹ میں کسی کے ساتھ آ گئے تو میری عزت کا جنازہ تو مفت میں نکل جائے گا، تمہارے چکر میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گی۔ دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں۔ رمشا کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آئندہ تمہیں نہیں لے کر جاؤں گی۔ میرا کہنے لگی تم بھی نہیں جاؤ گی۔ بہرحال ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ جب رمشا یونیورسٹی میں آتے ہی میرا کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرا نے پوچھا اب تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا شاویز بھائی نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ یہ سن کر میرا کو بھی کچھ افسوس سا ہوا تھا، لیکن جانتی تھی کہ یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ شخص کبھی بھی اسے اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ کہنے لگی انہوں نے اپنے ایک دوست کے چھوٹے بھائی سے میرا رشتہ طے کر دیا جو ان کی طرح کامیاب بزنس مین ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسی محبت کا یہی انجام ہوتا ہے، تمہیں حمزہ سے زیادہ مراسم نہیں بڑھانے چاہیے تھے، وہ تمہارے معاملے میں بہت سیریس ہے۔ رمشا کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سیریس نہیں ہوں؟ میرا کہنے لگی تو پھر تم کیا کرو گی؟ تمہارے سیریس ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، تمہارا بھائی تو وہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے، تمہیں یہ سلسلہ شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی میں کبھی بھی اپنے بھائی کی مرضی سے شادی نہیں کروں گی، محبت حمزہ سے کرتی ہوں تو شادی بھی حمزہ ہی سے کروں گی۔ میرا یہ سن کر کچھ گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو کہہ رہی ہو تمہارے بھائی نے تمہارا رشتہ طے کر دیا اور منگنی کے بجائے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگی میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ یہ سن کر میرا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ وہ کہنے لگی رمشا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنے دوں گی، نہ ہی تمہیں گھر سے بھاگنے کا مشورہ دوں گی۔ تو رمشا کہنے لگی تم سے مشورہ مانگا کس نے ہے؟ میں حمزہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی، اسی لیے شادی تو میں اسی سے کروں گی۔ میں شاویز بھائی کی خاطر اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتی۔ میرا کہنے لگی وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے لیے اچھا ہی سوچ رہا ہے، حمزہ کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کیا ہوگا، اس کے ساتھ روکھی سوکھی کھانی پڑے گی نا، میں کھا لوں گی۔ یہ سن کر میرا بڑی پریشان ہوئی، گھر آ کر بھی پریشان تھی، جانتی تھی کہ رمشا بہت ضدی ہے، اسے ایک بار کوئی چیز اچھی لگ جائے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے۔ اب حمزہ کی محبت اس کے سر پر سوار تھی، وہ بہت پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رمشا ایسا کوئی قدم اٹھائے جو کہ ذلت کا سبب بنے۔ دوسرے دن جب ہم مرحا یونیورسٹی گئے تو رمشا نے کلاس نہیں لی اور نہ ہی حمزہ نے، دونوں ہی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ مرحا جب کلاس لینے کے بعد کینٹین میں آئی تو رمشا بیٹھی رو رہی تھی اور حمزہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں، تمہاری خاطر میں کوئی بھی قدم اٹھا لوں گا۔
وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بزنس پارٹنر کا چھوٹا بھائی بیرون ملک جانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شادی کے بعد میں بھی اس کے ساتھ وہاں چلی جاؤں۔ وہ میرا بھی ویزا لگوانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے نکاح کا فوری ہونا ضروری ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا نکاح اس سے ہو اور اس کے ساتھ میری رخصتی ہو جائے، کیونکہ آج کل میرے گھر میں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کر دی جائے۔ میں مر جاؤں گی حمزہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حمزہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ تمہیں ایسا کرنا ہے کہ بس اپنا کوئی ضروری سامان لے لینا۔ دیکھو ابھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تم تو جانتی ہو کہ ابھی پیپرز ختم ہوئے ہیں، رزلٹ آنے میں ابھی کافی ٹائم ہے اور اس کے بعد ہی جاب ڈھونڈ سکتا ہوں۔ پھر اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ ہے، کچھ عرصہ تم نے میرے ساتھ تنگی سے گزارنا پڑے گا۔ رمشا کہنے لگی میں گزار لوں گی، تم جہاں رکھو کہ رہ لوں گی۔ میرا یہ سب سن کر کہنے لگی تم لوگوں کو یہ اتنا آسان لگتا ہے؟ یہاں کوئی لو سٹوری چل رہی ہے جو تم لوگ اپنی مرضی اور منمانی کر رہے ہو؟ پھر اس نے رمشا سے کہا تمہیں اپنے بھائی کا پتہ نہیں ہے کیا؟ وہ تم لوگوں کو ڈھونڈ نکالے گا، اور اگر تم دونوں اس کے ہاتھ لگ گئے نا تو رمشا تمہیں تو وہ کچھ نہیں کہے گا، صرف 2-4 تھپڑ مارے گا، لیکن حمزہ کو جان سے مار ڈالے گا۔ حمزہ کہنے لگا لاہور میں میرے دوست ہیں اور ان پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، میں نکاح کر کے فوراً لاہور چلا جاؤں گا۔ رمشا بھی اس کی بات مان گئی۔ میرا کہنے لگی تم غلط کر رہی ہو، اور رمشا تم دونوں ہی جذباتی فیصلہ کر رہے ہو۔ لیکن ان دونوں نے مرحا کی کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد نکلنا تھا، سب چیزیں مرحا جانتی تھی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ رمشا کی والدہ کو یہ خبر بتا دے کہ ان کی بیٹی آج کل کیا پلان بنا رہی ہے، لیکن پھر سوچا کہ رمشا زندگی بھر اس سے بات نہیں کرے گی، اس کی شکل تک نہیں دیکھے گی اور ساری زندگی اسے بد دعائیں دے گی کہ اس کی وجہ سے اسے محبت نہیں ملی۔ کبھی سوچتی کہ اگر وہ دونوں پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ اسے رمشا سے بھی محبت تھی اور حمزہ بھی برا لڑکا نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ رشتہ مانگ سکتا یا اس کا رشتہ قبول کیا جاتا۔ بہرحال 7 دن کی سوچ بچار کے بعد بھی میرا کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں گھر سے بھاگ چکے تھے اور اس خبر نے شاویز کے بنگلے میں قیامت برپا کر دی تھی۔ شاویز تو کسی خونخوار شیر کی طرح سے حمزہ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی چھٹی کے وقت پہنچ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رمشا کی سب سے زیادہ دوستی مرحا کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی مرحا گھر جانے کے لیے یونیورسٹی سے باہر آئی تو سامنے شاویز کی گاڑی کو کھڑا دیکھ کر اس کا خون خشک ہوا تھا، اور پھر وہ بڑے غصے سے گاڑی سے نیچے اتر کر سیدھا مرحا کی طرف آ رہا تھا۔ مرحا بے حد گھبرائی ہوئی تھی، جلدی سے تیز قدم اٹھاتی بس اسٹینڈ کی طرف جانے لگی، لیکن راستے میں ہی اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری بہن کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں تو خود فون کر کے پوچھنے والی تھی کہ آج وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں اپنی ہر بات بتاتی تھی، پل پل کی خبر تمہیں ہوتی تھی۔ میں اس کے باقی سب دوستوں سے پوچھ گچھ کر چکا ہوں اور اس لڑکے کا بھی پتہ کروا چکا ہوں جس کے ساتھ وہ بھاگی ہے۔ پھر اس کی کلائی پکڑ وہ اپنی گاڑی کے پاس لے آیا، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور کہنے لگا بیٹھو۔ میرا کہنے لگی میں کیوں بیٹھوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد کرو گی۔ سب کچھ جان گیا ہوں میں، میری بہن کو پھنسانے والی تم ہو اور آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر وہ اپنے بنگلے میں لے گیا جہاں اس کی والدہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرا کو دیکھ کر کہنے لگی تم بتاؤ کیا تم جانتی تھی رمشا کسی لڑکے میں انوالو ہے؟ میرا کہنے لگی نہیں آنٹی، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ شاویز دھاڑتے ہوئے بولا جھوٹ بول رہی ہے، یہ بکواس کر رہی ہے، یہ سب جانتی ہے، بلکہ اسی نے پھنسایا ہے۔ میں اس لڑکی کی تصویر دیکھ چکا ہوں، وہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ میں کھا پی رہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ اپنا چکر اس لڑکے کے ساتھ چلا رہی ہے، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنے جیسے مڈل کلاس لڑکے کو میری بہن کے پیچھے لگا چکی ہے۔ اب بھی یہ سب کچھ جانتی ہے اور میں اب اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ یاد کرے گا۔ شاویز کی والدہ کہنے لگی تم چپ کرو، مجھے پوچھنے دو۔ میرا اس وقت اتنی گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس کی والدہ پوچھنے لگی مرحا بیٹا کیا تم جانتی تھی؟ مرحا رونے لگی اور کہنے لگی میں نے اسے سمجھایا تھا کہ گھر سے مت بھاگو، اپنے گھر والوں سے بات کر کے دیکھو، اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ خوف کے مارے اس نے سب سچ بتا دیا۔ یہ سن کر شاویز کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے مرحا کا بازو پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کیا اور کہنے لگا اتنے عرصے سے تم میری بہن کے ساتھ یہ ڈرامہ کھیل رہی تھی،
اسے لڑکے سے ملوانے ریسٹورینٹ جاتی تھی اور پورا پلان بناتی تھی تاکہ میں اپنی بہن کو اس کے ساتھ نہ دیکھ سکوں۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں، یہ سب مجھے رمشا نے کہا تھا۔ اس کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی رمشا نے کہا اور تم نے مان لیا؟ تم مجھ سے کہہ سکتی تھی یہ دوستی نبھانا نہیں ہے کہ تم اس کی غلط بات پر بھی اس کا ساتھ دو گی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم فون کرتی اور سب کچھ مجھے بتاتی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی آنٹی بس مجھ سے یہی غلطی ہو گئی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ رمشا مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میں اس سے دوستی نبھاؤں۔ اس وقت شاویز کا غصے سے یہ حال تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جو کچھ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے میں تمہیں اس کی وہ سزا دوں گا کہ تم زندگی بھر بھولو گی نہیں۔ جو بدنامی مجھے دیکھنی پڑ رہی ہے اور جس تکلیف اور اذیت سے میں گزر رہا ہوں، میں تمہیں بھی بدنام کر کے رکھ دوں گا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر مرحا کی جان نکلی تھی اور اگلے ہی لمحے شاویز نے